دیکھیں ہمارا پرابلم یہ ہے کہ حبیب جالب کو بھی ہم برا کہتے رہے اور اندر ڈالتے رہے. ہر زمانے کے اندر جو صحافی سچ لکھتا ہے ہمیں سچ سے مسئلہ ہے. جو وہ بات لکھتا اس کا جواب نہیں دینا, کہنا تمہارے الفاظ برے ہیں. میری بات کڑوی لگتی ہے آپ کو تو آپ پہلے جواب دے دیں کہ جس بات پہ بات کر رہا ہوں اس بات کو درست کر لیں. جب آپ کو بخار ہوگا تو کڑوی گولی تو کھانی پڑے گی, ڈاکٹر کڑوی گولی تو دے گا. تو اگر کوئی ضمیر بیچے, اگر کوئی سیاسی دلالی کرے تو وہ ٹھیک ہے, اس پہ ہم نے بات نہیں کرنی. کوئی سخت بات کہے تو اس کا ہمیں بڑا مسئلہ ہے. یہ وہ منافقت ہے جو آج ہمارے معاشرے کو یہاں تک لے آئی ہے. اسی منافقت کی بینٹ آپ کو صحافی چڑھتے نظر آتے ہیں. ابھی سندھ میں 3-4 صحافی قتل ہوئے, قصور ان کا کیا تھا؟ کہیں نہ کہیں کوئی سچ سٹوری لکھی تھی. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے میرے سے سخت سوال کیا ہے. اب اگر میں بھی پیپلز پارٹی کا سندھ میں حکومتی عہدیدار ہوں تو جو انہوں نے وہاں کیا آپ کے بارے میں بھی وہی گھٹیا سوچ رکھوں اور کل کو آپ کو کوئی نقصان دوں تو پھر لوگوں نے کہنا ہے, انہی لوگوں نے کہنا یقین رکھیے گا, ان لوگوں نے یہ نہیں کہنا آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی, انہی لوگوں نے کہنا بڑی سخت زبان میں سوال کرتا تھا, ان سواد آ گیا. یہ وہ گھٹیا سوچ ہے جو ہمیں غلامی میں لے کے جاتی ہے. اس سے باہر نکلے. بری بات کو برا کہنا پڑنا ہے, اور جب کوئی بندہ بری بات کہتا ہے تو اس کو آپ کو بتانا پڑتا ہے وہ برا شخص ہے. تو برائی کو بتانے کے لیے سخت لفظ استعمال ہوتے ہیں. اگر ایک چور ہے تو اس کو چور کہنا پڑے گا, لٹیرا ہے تو اس کو لٹیرا کہنا پڑے گا. ایک شخص بروکر ہے, اگر وہی اسی رات ایک ٹیلی ویژن کے اوپر انہی لوگوں کو پولیٹیکل پروسیکیوٹ کہا گیا, کسی نے کوئی بات نہیں کی. انگریزی میں پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی. میرا قصور یہ کہ میں نے وہی بات پنجابی میں کہی تے کنا جو تو نکل آئے نے. بھائی جان, پولیٹیکل پروسیکیوٹ وہی لفظ ہے جو میں نے کہا, بلکہ اس سے سخت لفظ ہے جو میں نے کہا. اس لیے میرے لفظوں سے اپنی شان میں اتنی گستاخی نہ کرا لیں. یہ میں میڈیا کے دوستوں سے بھی کہتا ہوں, عوام سے بھی کہتا ہوں, ذرا اپنے ضمیر کو پکڑ کے ساری عوام جھنجھوڑیں. یہ جو سیاسی دلالی ہمارے سامنے ہو رہی ہے اس کے اوپر فوکس کریں جو ووٹ بک رہا ہے. امجد نیازی صاحب ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں میاں والی سے, ان کا اپنا ووٹ بھی ہوگا, ضرور ہوگا, لیکن ووٹ پڑا تھا بلے پہ عمران خان کے نام پر. جس نے وہ ووٹ بیچنا ہے وہ جائے پہلے استعفیٰ دے, اس کے بعد نیا الیکشن لڑے, منتخب ہو اور آ کر وہ بات کر لے. دوسری بات میں جواب دیتا ہوں مریم صفدر صاحبہ کے اوپر. انہوں نے ابھی پریس کانفرنس میں کہا کہ نیوٹرل لفظ کا بڑا چرچا ہے, نیوٹرل لفظ کا بڑا چرچا ہے. میں آپ سب کو کہتا ہوں دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں, جب کوئی گنڈا بدماش موالی کسی کی زمین پہ قبضہ کرتا ہے, کسی کے گھر کا راستہ روکتا ہے, کسی کو تنگ کرتا ہے, تو اگر محلے میں ایک کوئی معزز آدمی اس کے پاس جا کے کہے کہ یہ نہ کرو, تو آپ نے اکثر یہ فکرہ سنا ہوگا. پنجاب کے لوگوں میں, مجھے کے پی کا نہیں پتا, پنجاب میں اکثر ہوتا ہے تسی بیچنا ہو جی, تسی پاسے تے رہو. ہمیشہ جو بندہ وکٹم ہوگا وہ جا کے مدد مانگے گا, اور ہمیشہ جو بندہ ظلم کر رہا ہوگا وہ ہمیشہ یہ کہے گا تسی بیچنا ہو, اے میرا مسئلہ ہے اتنا, تسی بیچا ہے, میری تو ہڈی بھی لڑائی ہو جانی. اور بی بی جو تم گالیاں نکال رہی تھی نا اتنی دیر سے فوج کو, جو تم فوج کے جرنیلوں کے نام لے کے گالیاں نکال رہی تھی, تمہارا مقصد ہی یہ تھا کہ تم یہ کہہ سکو دبے لفظوں میں تسی بیچنا ہو, تسی پاسے تے رہو. اس ملک کا ہر شہری, وہ میڈیا ہو, وہ عدالت عظمیٰ ہو, فوج ہو, وہ پولیٹیشنز ہو, عوام ہو, وکلا ہو, اس ملک کا کوئی شہری بھی ملک کی سالمیت, ملک کی اکانومی اور ملک کا جو دفاع ہے اس کو سائڈ پہ نہیں چھوڑ سکتا. آپ جیسے چوروں کے ہاتھ میں ملک نہیں دے سکتا, اس لیے نیوٹرل تو کوئی نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کے نزدیک نیوٹرلٹی کی اور بات ہوگی, کسی اور کے نزدیک نیوٹرلٹی کی بات اور ہوگی. نیوٹرل آپ دو لوگوں کے پولیٹیکل کانفلکٹ میں تو ہو سکتے ہیں, لیکن مقصود چپڑاسی جس کے اکاؤنٹ میں 16 ارب جمع ہے, وہاں آپ نیوٹرل کیسے ہوں گے؟ آپ یہ کہیں گے یہ میرا بھائی جو ہے, یا شاکر صاحب اپنی تنخواہ کماتے ہیں اور اس کے اوپر ٹیکس دیتے ہیں, تو میں ان کے بارے میں بھی نیوٹرل ہوں. اور جس نے شاکر عباسی کے ٹیکس کا پیسہ چوری کر کے 16 ارب چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا, میں اس سے بھی نیوٹرل ہوں. یہ پھر آپ نیوٹرل نہیں ہیں, یہ پھر آپ نیوٹرل نہیں ہیں, اس کو نیوٹرل نہیں کہتے. اگر آپ یہ نیوٹرل ہیں تو مریم صفدر صاحبہ یہ والا نیوٹرل پاکستان میں کوئی نہیں ہے, نہ ہو سکتا ہے. جو خواب آپ دیکھتی ہیں وہ خواب چکنا چور ہونے والے ہیں.
اور آخری بات میں کرتا چلوں کہ تین چار دن سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو استعمال کر کے، نام کو استعمال کر کے سوشل میڈیا کے اوپر ہماری افواج کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، گالی گلوچ کی جا رہی ہے. یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا کی ٹیم جو ہے وہ افواج پاکستان کی شان میں گستاخی کر رہی ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، اسی سپریم کورٹ پہ نون لیگ نے حملہ کیا تھا، ہم نے آج تک نہیں کیا ہوا. اسی فوج کو آپ نے گندی گالیاں تک دی ہوئی ہیں. ہم آپ کی طرح نہیں ہیں، ہمیں کہیں سے کوئی زخم بھی لگے گا ہم آپ کے والا کام نہیں کریں گے کبھی بھی. ہماری فوج ہمارا فخر ہے، ہماری فوج ہمارے سر کا تاج ہے، کیونکہ ہماری فوج ہے وہ خون بہاتی ہے تو دشمن کو ایک ایک انچ پیچھے روکتی ہے. ہماری فوج ہی ہے جس کے اوپر ہم سینہ تان کے کھڑے ہوتے ہیں. ہماری فوج ہی ہے، جب مودی فروری میں توڑا چاچا مودی جب فروری میں حملہ کرتا ہے تو فوج ہی ہے جو پوری قوم سو رہی ہوتی ہے جس ٹائم، تو فوج حفاظت کر رہی ہوتی ہے، اور صبح اٹھتی ہے تو پوری قوم کا سینہ چوڑا ہوتا ہے. تو آپ جس طرح کا مرضی سیاسی ماحول پیدا کریں، اپنے پیڈ ورکر سے تحریک انصاف کا نام لے کے جس طرح کا مرضی ہم نے ایک تفصیلی رپورٹ بنا لی ہے، ہم ایف آئی اے کو وہ دینے جا رہے ہیں. انویسٹیگیٹ ہو کے آپ کے لوگوں کے خلاف کاروائی کریں گے جو یہ کام کر رہے ہیں ہمارا نام لے کے. لیکن آپ یہ یاد رکھیے، آج بھی اور کل بھی، آنے والے کل میں بھی، ہمارا کوئی شخص اپنی عدلیہ، اپنی فوج، اپنی عوام کو کبھی گالی گلوچ نہیں کرے گی جس طریقے سے آپ کرتے ہیں. تو یہ آخری بات کر دوں تو بی بی، نہ ہی ہم نے آپ کی طرح کا نیوٹرل ہونا ہے جس میں گالیاں دی جاتی ہیں. یہ گالیاں دینے اور گالیاں لینے والی نیوٹرلٹی آپ کو مبارک ہو. ہم نے ایسا نیوٹرل نہیں ہونا، اور نہ ہی ہمارا سوشل میڈیا کا کوئی ورکر یہ کام کرے گا، کیونکہ ان کو پتا ہے عمران خان کا دل، عمران خان کا دماغ اپنی فوج کے ساتھ ہے، کیونکہ عمران خان اس ملک کا سب سے بڑا دفاع کرنے والا ہے، اور ہم اپنی فوج کے خلاف کبھی ایسی بات نہیں کر سکتے. گل صاحب یہ بتا دیں کہ ضمیر فروشی کے اوپر جو ارکان تھے ان کو آپ نے کہا کہ یہ ضمیر فروش ہے، لیکن دوسری اینڈ پر آپ لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ واپس پارٹی میں ان کو آنے کی ہم بلاتے ہیں اور واپس آ سکتے ہیں. تو اس وقت پی ٹی آئی کا ضمیر کدھر جائے گا اگر یہی ضمیر فروش پیسے لینے کے بعد دوبارہ آ کے پی ٹی آئی کو ووٹ دیں اور خان صاحب کو ووٹ دیں گے؟ اس ٹائم آپ پی ٹی آئی کا ضمیر دیکھیے ابھی جی میں وہی بات ہو. دیکھیے بات یہ ہے، یہاں بڑے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں. پہلے پروپیگنڈا کیا کہ جی یہی لوگ چھوڑ کے، یہی راجہ ریاض صاحب چھوڑ کے آپ کے پاس آئے تھے، تب یہ لوٹے نہیں تھے. مجھے بات بتائیں کہ حق کی طرف تو کوئی کبھی بھی لوٹ سکتا ہے، اچھائی کی طرف. جب اچھائی کی طرف کوئی لوٹے تو اس کو برا کہیں، گالیاں دیں. کوئی بندہ اچھا کام کرنا چاہتا ہے اس کو گالیاں دیں. میرے سے کوئی قانون سرزد ہو جائے، میں جج صاحب کے سامنے جا کے معافی مانگوں، کہوں جی میں بندے کا پتر بننے کو تیار ہوں، تو وہ مجھے کہیں نہیں بڑا اب غلط کام کر رہے ہو، پہلے صحیح کام کر رہے تھے. غلط کام غلط ہوتا ہے، غلط سائٹ کو چھوڑ کے صحیح سائٹ پہ جانا ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، پہلی بات. دوسری بات، سن لیجئے بات سنیے، ان کا سوال سن لیجئے. قرآن میں بڑا واضح اللہ کی ذات نے لکھا ہوا ہے کہ مومن جتنی بار بھی توبہ کرے گا میں اسے قبول کروں گا. توبہ کرو، صحیح راستے پہ آؤ. مومن کی بات ہو رہی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ کو کہ آپ کو کیا ہمارا رب نہیں کہتا آؤ حق کی طرف لوٹ آؤ؟ تو کیا ہم سب رب کے پیغام کی تبلیغ کرنے والے نہیں ہیں؟ کیا ہمارا کام نہیں ہے کسی کو حق کی طرف لوٹ آنے کا؟ تو جن کو ہم ضمیر فروش کہہ رہے ہیں، اگر ابھی انہوں نے فائنل ایکٹ تو نہیں کیا، اگر وہ یہ ضمیر فروشی سے باز آئیں، اپنی اس غلطی کو سمجھیں اور واپس آئیں، تو ہر لحاظ سے ان کا جو جرم ہے وہ دھل جاتا ہے. وہ مذہب کے حساب سے بھی دھلتا ہے، وہ قانون کے حساب سے بھی دھلتا ہے، کیونکہ انہوں نے ابھی جرم سرزد اس طریقے سے نہیں کیا. تو اس لیے اس بات کو کنفیوز نہ کریں، حق اور باطل کا فرق رہنے دیں. گل صاحب آپ بتائیے گا، پہلی بات ہے کہ آپ کو اچھی طرح پتا ہوگا کہ دلال کس کو کہتے ہیں، اور آپ یہ مسلسل کچھ دنوں سے بار بار دلال کا لفظ یوز کر رہے ہیں. میرے خیال میں اس قوم کی توہین ہے کہ اس کے جو یہاں پہ مومن خصوصی ہو کے یہ گندا الفاظ یوز کر رہے ہیں. اور سیکنڈلی کہ آپ یہ کہیں گے کہ آپ نے کہا کہ حق و سچ کی بات ہے، تو کیا وہ حق کو سمجھ کے ہی باطل کو چھوڑ کے نہیں جا رہے ہوں گے؟ آپ کی ڈیفینیشن حق کی ڈیفرنٹ ہے، ان کی ڈیفرنٹ ہے. بالکل جائز سوال ہے آپ. دیکھیے بات یہ ہے کہ اکثر جو یوفمزمز ہیں اور لنگوسٹکس ہے اس میں ہر جگہ کی اپنی بات ہوتی ہے. میں چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں آپ کو، مجھے بھی چند دن پہلے پتہ لگا، پہلے پتہ نہیں تھا. ہمارے پنجاب میں جب کسی خاتون کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس کو رنڈی کہا جاتا ہے.
पंजाब में जब किसी खातून का और ये कोई और जब मर्द का फौत होता है तो उसको रंडवा कहा जाता है। कराची में मुझे मेरे एक साफी दोस्त ने कहा ये गाली है। तो बात ये है कि ब्रोकर जो होता है, जिसको अंग्रेजी में ब्रोकर कहते हैं, उसे पंजाबी में दलाल कहते हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप पंजाबी नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये फैसला करना है अदालत ने कि क्या ज़मीर पाकिस्तान के अंदर बिकते रहेंगे जैसे पहले आपके सामने सेनेट में बिके, आपके सामने हर दफा होता है। मुझे एक बंदे ने किस्सा सुनाया, मुझे एक बड़े सीनियर लीडर ने किस्सा सुनाया कि उन्होंने अपना ही बंदा खरीदना था क्योंकि वो किसी और के पास बिक चुका था। ये गौर से सुनिएगा, उन्होंने अपना ही बंदा खरीदना था कि भाई जिस निशान पे वोट लेके आए उसी को वोट डालो। तो उसने कहा मुझे तो फलां ने पैसे दे दिए। उन्होंने कहा अच्छा भाई तुझे देते हैं तो सही जगह पे वोट डाल दे। तो उसने कहा नहीं, मैं तो कुरान पे हाथ रख दिया है, उस पार्टी से पैसे लेके कि आप पैसे नहीं लूंगा। तो थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है अच्छा कुरान पे हाथ तो मैंने रखा ना, मैं पैसे नहीं लूंगा, मेरे बेटे को दे दें। तो ये जो आपको कुरान उठाते हुए दोस्त नजर आते हैं ना कई, मैं इनसे कहूंगा कुरान को इसमें ना लाएं, सबको पता है क्या हुआ है। आपने जरूर अपने हाथ से पैसा नहीं पकड़ा होगा, किसी और ने पकड़ा होगा। आपने जरूर अभी पैसा नहीं पकड़ा होगा, आपकी डील हुई होगी कि आपको टिकट मिलेगी, फिर आपको 20 अरब का ठेका मिलेगा जिसमें से इतने परसेंट पे आप कमीशन लेंगे और वो आपका पैसा होगा। तो ये मैं वो वर्ड दोबारा चले नहीं कहता, ब्रोकर कह देता हूँ अंग्रेजी में, पंजाबी में हम वही कहते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। तो बात ये है, मैं बताता हूँ, बात ये है नहीं, वो आपका रवैया ना, आप मेरे पे अपनी जुबान नहीं थोप सकती मैडम, मैं आप पे नहीं। अगर कोई जमात मजीद ताकतवर होकर निकलेगी, अगर कोई लीडर मजीद ताकतवर होकर निकलेगा तो वो इमरान खान है। यहाँ पर बहुत सारे दोस्त जिनको इमरान खान पसंद नहीं है, उनके चेहरों पे भी मुझे पढ़ा जा रहा है कि उनको अंदर से पता है कि इसमें इधर जाएं या इधर जाएं, इसमें फायदा इमरान खान का है। मुसीबत ये कि आपको ये बात पसंद हो या ना पसंद हो, अल्लाह का फैसला यही है। हालात ऐसे पैदा कर दिए हैं, वो जो कल तक कहते थे कि जमहूरियत चाहिए, वोट को इज्जत चाहिए, आज वो वोट खरीद रहे हैं। वो जो कल तक गालियां देते थे, आज वो दूसरों को वही गालियां देने का झूठा इल्जाम दे रहे हैं। अल्लाह अल हक है, अल्लाह ने सब कुछ सामने कर दिया। और दूसरी बात है, मैं वो आवाज हूं जो आम आवाम की आवाज है, आम आवाम की आवाज जिसको आप गली मोहल्ले की आवाज कहते हैं। बिल्कुल मैं गली मोहल्ले की आवाज हूं। आप रखें अशराफिया की जुबान टेलीविजन पे, मैं आवाज दूंगा गली मोहल्ले की आवाज। आपको वो गाली लगती, वो गाली नहीं है। आपका किरदार और एक्ट गाली है इस कौम के लिए जब आप वोट खरीदते हैं। वो लफ्ज ब्रोकर जो है वो गाली नहीं है, जो आप ब्रोकरी कर रहे हैं वो गाली है। तो आप होंगे अशराफिया, मैं अशराफिया नहीं हूँ। मैं वो बात करूंगा जो आवाम करती है और आवाम सुनना चाहती है। वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा था कि आप कान अगर के करीब है। वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा था कि अगर आप मेरे मेंबरान को पैसे मिल रहे हैं तो आप पैसे ले लें, और उन्होंने तो ले लिए हैं। मेरा सवाल ये है कि वो जो जिनको आप ब्रोकर कह रहे हैं वो वापस आ जाते हैं तो गले लगाएगा गिल उन्हें? मैंने पहले भी कहा आपको कि जब भी कोई अपनी गलती से वापस आता है, मोमिन बनता है, तो आप गले भी लगाते हैं, उसका शुक्रिया भी अदा करते हैं। मैं करूंगा जाके, मैं उन्हें कहूंगा कि आपने बड़ा अच्छा काम किया, अपनी गलती सर सुधारी। जिन्होंने हराम के पैसे लिए, अकॉर्डिंग टू यू, जिन्होंने हराम के पैसे लिए थे, वो वापस आ जाते तो उनके पैसे हलाल हो जिन्होंने जाते। पैसे ले ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਬਗੈਰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਦੋਂ ਰਕਮਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀਆਂ। ਜੇ ਦਾਦਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।